بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ہم اپنے اہل و عیال سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنے آبا و اجداد سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بالفرض اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کے گھر کا کوئی فرد انتقال کر جائے یا بالفرض آپ کا کوئی رشتہ دار انتقال کر جائے، ایسا انسان جس سے آپ کا خون کا رشتہ وابستہ ہو، ایسا انسان جس کو آپ نے ایک دفعہ دیکھا ہو، اگر آپ نے اس انسان کو ایک دفعہ دیکھا ہے اور اس سے آپ کا خون کا رشتہ ہے تو آپ اس انتقال شدہ انسان کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر بالفرض آپ نے کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جس سے آپ کا خون کا رشتہ نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو دیکھا ہے، آپ اس انسان سے بھی خواب میں مل سکتے ہیں۔ اور ایک ایسا انسان جس کو آپ نے زندہ دیکھا ہی نہیں ہے لیکن اس کو اس کی تصویر میں دیکھا ہے، آپ اس انسان سے بھی خواب میں مل سکتے ہیں۔ ایک سوال میرے پاس آیا کہ جی میں اپنے والد کو یا والدہ کو یا دادا دادی کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس حال میں ہے، کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جس سے میں ان سے مل سکوں۔ تو ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے آپ مل سکتے ہیں۔ بالفرض میں کہوں کہ آپ میرے دادا سے مل لیں تو آپ نہیں مل سکتے کیونکہ آپ نے کبھی ان کو دیکھا نہیں ہے۔ ہاں، اگر میں ان کی کوئی تصویر آپ کو دکھا دوں اور پھر کہوں کہ آپ اب مل سکتے ہیں تو پھر آپ مل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے تو آپ مل نہیں سکتے۔ دیکھیے، بالفرض کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو دیکھیے، آپ اس کو ایصال ثواب کیجیے۔ ایصال ثواب کے لیے آپ کی مرضی ہے کہ آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں یا آپ درود شریف کی تسبیح پڑھ لیں، جس طریقے سے بھی آپ کرتے ہیں آپ ان کو ایصال ثواب کریں۔ اگر ہر روز کرنا آپ کے لیے مشکل ہے تو کم سے کم ہر جمعرات کو لازمی کریں۔ اگر آپ جمعرات کی پابندی کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روزانے کی روٹین جو ہے اس میں اس ایک عمل کو کرنا آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پابندی کر سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ جمعرات آپ لازمی ایصال ثواب کریں۔ اور جب آپ ایصال ثواب کریں تو تمام کل مومنین کل مومنات کو آپ اس کا ثواب پہنچائیں۔ حضور کی امت کے تمام تر مسلمانوں کو، تمام تر امتیوں کو، قیامت تک آنے والے تمام تر امتیوں کو آپ اس کا ثواب پہنچائیں، اور پھر خاص کر اپنے اس رشتہ دار، والد، والدہ، دادا، دادی یا کسی کا بھی آپ نام لے کے ان کو بھی پہنچائیں کہ میں ان کی روح کو پہنچاتا ہوں۔ اب کیا ہوگا کہ جیسے جیسے آپ ایصال ثواب کریں گے اور جب بھی آپ ایصال ثواب کریں گے آپ کی توجہ ان کی طرف ہونی چاہیے۔ جب آپ ان کی طرف توجہ کریں گے، ایصال ثواب کریں گے، وہ ضرور بالضرور آپ سے ان کی خواب میں ملاقات ہوگی۔ اور خواب میں ملاقات کرنے کا مقصد ایسا نہیں ہے کہ وہ حاضر ہو جائیں گے اور آپ آ جائیں گے، آپ ان سے کچھ پوچھیں گے اور وہ آپ کو کچھ بتائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس طریقے سے جو آپ کی ملاقات ہوگی، وہ ملاقات کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ انہیں خواب میں مشاہدہ کریں گے، اور یہ سارا کام جو ہے وہ غیر اختیاری طور پر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اختیار میں ہوگا کہ آج میں اپنے والد سے ملنے جا رہا ہوں یا آج میں اپنی والدہ سے ملنے جا رہا ہوں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک غیر اختیاری طور پر خواب میں آپ ان کو دیکھیں گے، وہ کس حال میں ہیں، کیسے ہیں، اور آپ اس کا مشاہدہ کر لیں گے۔ بعض لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں لیکن ان کی یہ خواہش نہیں ہوتی یا وہ یہ ایسا چاہتے نہیں ہیں کہ میرے والدین سے یا فلاں رشتہ دار سے ملاقات ہو۔ اکثر و بیشتر ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ان سے ایک تعلق ہے، آپ جو انہیں بھیج رہے ہیں وہ آپ سے ملنے آئے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنے آئے ہیں، آپ کو دیکھنے آئے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے وہ بڑا ہی عام ہے، آسان ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے۔ اگر آپ عملیات کی دنیا کی طرف جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے اعمال موجود ہیں جس میں آپ کی ملاقات اس خاص
روح سے جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے رجت کا پہلو شامل ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی رجت ہو جائے آپ کو، یا آپ اس عمل کے جلال و جمال کو برداشت نہ کر پائیں۔ تو میرا آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرات الارواح کے جو اعمال ہیں جس میں کسی انسان پر یا خود روح کا مشاہدہ کیا جاتا ہے یا کسی انسان کے ذریعے کیا جاتا ہے، ایسے اعمال بغیر کسی عامل کی نگرانی میں، بغیر کسی کامل کی نگرانی میں نہ کیے جائیں۔ اس میں نقصان کا خطرہ ہے، آپ خود بھی نقصان اٹھا سکتے ہیں، اور جس انسان پر آپ اس روح کو حاضر کرنے والے ہیں وہ بھی اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ایسے اعمال جس میں بذات خود ان چیزوں کو بلایا جاتا ہے، ان میں حقیقت موجود ہے، ایسا ہوتا ہے، وہ چیزیں حاضر ہو جاتی ہیں، اور یہ اختیاراً ہوتا ہے کہ آپ ایک عمل کے لیے بیٹھے، خود سے بیٹھے، آپ نے وہ وظیفہ پڑھا اور اس کے بعد وہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہو گئی، اب آپ اس سے سوال کر رہے ہیں، وہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ ایک یا یوں ہوا کہ جہاں آپ نے وظیفہ پڑھا آپ وہیں سو گئے، پھر اس خواب کی حالت میں آپ دونوں آمنے سامنے حاضر ہو گئے۔ اس طریقے کے بہت سارے اعمال موجود ہیں جو کہ خطرے سے خالی نہیں ہیں۔ تو اگر آپ اپنے والدین کا یا کسی بھی رشتہ دار کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کیجئے، ہر جمعرات کیجئے، انشاءاللہ تعالی ضرور بالضرور آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ اس میں آپ جلد بازی مت کیجئے، مثلا جیسے ایک جمعرات کی اب انتظار کر رہے ہیں کیوں نہیں ہوا، دو جمعرات کی انتظار کر رہے ہیں کیوں نہیں ہوا، آپ کرتے رہیں۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایصال ثواب کرنے کے اپنے فضائل ہیں، آپ کو وہ فضائل بھی حاصل ہوں گے، اور رب العالمین کی ذات پر کامل یقین رکھے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اور جہاں تک اعمال کی بات ہے، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اور میں یہاں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں کہ دیکھیے 30ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے، سورۃ تکاثر، جس کو الہاکم التکاثر کہتے ہیں۔ یہ سورت کی ابتدائی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ اس سورت کی پہلی آیت ہے۔ اس سورت کو آپ اگر 11 دفعہ پڑھ کے ایصال ثواب کریں تو امید یہ کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ اور پھر ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے، اگر آپ اس نیت سے اعمال کو کر رہے ہیں کہ آپ کی کسی مرحوم سے ملاقات ہو جائے، کسی روح سے ملاقات ہو جائے، تو آپ نے پھر باوضو ہو کے سونا ہے، اور ہو سکے تو تھوڑی خوشبو کا استعمال کرنا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں، ناپاک جگہ پر، ایسے ایام میں آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، باوضو ہو کے سونا ہے، آپ کا لباس پاک ہو، آپ کا بستر جو ہے وہ پاک ہو، اگر خوشبو کا استعمال کر سکیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ اسی نیت سے اس سورت کو پڑھ لیں، اور اس کو چاہیں تو 41 دفعہ پڑھ لیں، اگر اتنا پڑھنا مشکل ہو تو کم سے کم بھی 21 دفعہ اس کو پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ حضور کی امت کے کل مومنین کل مومنات کو ایصال ثواب کرنے کے بعد اس خاص روح کو ایصال کریں، روزانہ پھر اس کو عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ روزانہ کریں، اگر روزانہ کرنا مشکل ہو تو جمعرات کرتے رہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلد ہو جائے تو روزانہ کریں، انشاءاللہ تعالی اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالی ضرور بالضرور اس خاص مرحوم سے آپ کی ملاقات کروا دیں گے، آپ اسے دیکھ سکیں گے۔ اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی مشاہدہ ہو، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا کوئی واٹس ایپ نمبر میں نہیں دے رہا ہوں، زندگی کی بے شمار مصروفیات ہیں۔ میرا فیس بک گروپ ہے، وہاں میسنجر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی کیفیت مجھے بتا سکتے ہیں، اور اس کیفیت کے حوالے سے جو صورتحال ہوگی اس سے میں آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جسے ہم ایصال ثواب کہتے ہیں، اپنے مرحومین آباء و اجداد کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان اعمال پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔